حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر جائے تو وہاں 3 بڑی موٹی تازی حاملہ اونٹنے پائے؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں 3 آیتیں پڑھتا ہے تو وہ 3 آیتیں اس کے لیے 3 موٹی تازی حاملہ اونٹنیوں سے بہترین ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہرین قرآن عطا گزار موضوع لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوں گا، اور جو شخص اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر دشوار ہوتا ہے تو اس کے لیے دہرائی اجر ہوگی۔ حضرت بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 2 آدمیوں پر رقص کرنا جائز ہے، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت و عمل کا اہتمام کرتا ہو، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال عطا کیا اور وہ دن رات اس میں سے خرچ کرتا ہو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرنے والا مومن نارنگی کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی اچھی اور وہ خوش ذائقہ بھی ہے، اور قرآن کی تلاوت نہ کرنے والا مومن کھجور کی طرح ہے جس کی خوشبو نہیں لیکن اس کا ذائقہ شیریں ہے، اور قرآن نہ پڑھنے والا منافق کی مثال تمنا کی طرح ہے جس کی خوشبو نہیں اور اس کا ذائقہ کڑوا ہے، جبکہ قرآن پڑھنے والا منافق نازبور کی طرح ہے جس کی خوشبو اچھی اور ذائقہ کڑوا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والا مومن ترجمین کی مثال ہے، جبکہ قرآن نہ پڑھنے والا لیکن اس پر عمل کرنے والا مومن کھجور کی طرح ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو رفاقت عطا فرماتا ہے اور کچھ لوگوں کو پستی کا شکار کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کیونکہ جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔